اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین و عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات اور عقائد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بالخصوص قوم شیعہ کو آپس میں بدگمان ہونے سے محفوظ فرمائے۔ میرے مولا فرش مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر عزادار کی تمام نیک دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ بالخصوص شہدائے پارا چنار کے درجات بلند فرما۔ میرے مالک انسانیت پہ ظلم ڈھانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ کوشش کر کے ہر وہ بندہ ان دو دعاؤں پہ آمین کہے جسے خدا نے کم سے کم توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک جتنی آنکھیں بھی اس وقت امام حسین کے ذکر میں چھلک رہی ہیں، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو آل محمد کی ذات پہ ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اجازت ہے نوکری شروع کرنے کی؟ میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ خدا آپ لوگوں کے جذبوں کو ایسے ہی برقرار رکھے۔ اللہ عزاداری کے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آتے ہوئے وقتوں میں آپ کے بچے بھی کربلا والوں کی یاد کے چراغ جلاتے ہیں۔ طبیعت ہے جناب کی بات شروع؟ وقت کافی ہو چکا۔ ہماری کراچی کی روٹین تو یہ ہوتی ہے کہ صبح 7 بجے کی فلائٹ سے ہم نے واپس جانا ہوتا ہے، اور دن کو پنجاب میں دن کی مجالس ہوتی ہیں، کراچی میں رات کی ہوتی ہیں، تو شام 7 والی فلائٹ سے ہم نے یہاں آنا ہوتا ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ آل محمد علیہ السلام کرم کرتے ہیں اور سلسلے جو ہیں پھر وہ چلتے رہتے ہیں۔ آپ کی طبیعت ہے؟ آپ کا تھوڑا سا وقت لیا گیا ابھی طبیعت کی شکت تو نہیں ہے، میں بھی برآمدگی کروا کے آ رہا ہوں پورے 1 گھنٹے کی، اور آپ لوگوں کی کوشش کرتے ہیں بات کو چلاتے ہیں، پھر جو بھی آپ کا ماحول بن گیا وہی نوکری کریں گے۔ عاشورہ گزر چکا ہے اور وہ قافلے اس وقت تیاری میں ہیں جنہیں نجف سے کربلا پیدل سفر کرنا ہے، تو میں اسی سفر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سنیے گا، جی لگا کے سنیے گا، اور یا علی مدد۔ پہلا جملہ جناب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سامعین گرامی، جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ ہاتھ کھول نہیں دیتے تاکہ ہاتھ بلند کرنے میں آسانی ہو۔ ہاتھ بندہ رہے گا تو کچھ خطا نہیں ہوگا، ہاتھ پھیلے رہیں گے تو۔ جملہ دوبارہ سنیے، تھوڑی سی اور بند کی۔ جملہ اپنی طرف سے تو میرے بھائیوں اپنے قد سے بڑا کہا تھا، اور پہلے کہا ہے کہ آپ نے پڑھوانا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے، آپ نے جتنا سننا ہے ہم نے اتنا پڑھنا ہے۔
کہ جتنے بڑے سفید رشی بزرگ بیٹھے ہیں میں انہیں سبق سنا رہا ہوں اور آپ لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں. بات دوبارہ سنیے. کچھ عرض کیا ہے ہم نے, گزارش کی ہے کہ جہاں دنیا داروں کے سر جھکیں وہ کعبہ ہوتا ہے, اور جہاں زواروں کے دل جھک جائیں اسے کربلا کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. ایکو کم کریں پلیز. دوسرا جملہ کہتا ہوں میں, جملے وہ کہہ رہا ہوں, ایکو پلیز سر کم کریں پلیز, اور کم کریں. جملے آپ کے سامنے میں وہ کہہ رہا ہوں جو پچھلے سال 21 سفر 40 حسین, پچھلے سال میرے مولا کا کرم تھا تو ہم نے نجف سے کربلا پیدل سفر کی. اب جو ہم نے پچھلے سال دیکھا وہ ہم آپ کو آ کے سنا رہے ہیں. پہلی بار یہ جملے 21 سفر کو بین الحرمین میں کھڑے ہو کر کہے تھے. جملے تو چل کر کربلا سے کراچی آ گئے ہیں. ان جملوں کے صدقے دیکھنا ہے کہ کراچی والے کربلا کب جاتے. پاکستان کے کس کونے سے کس کونے میں آیا ہوں اور فقط اتنا مانگ رہا ہوں, یہ پہلا جملہ ہے. وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تک ہاتھ اٹھا کر میرے مولا کو ہر وہ بندہ سلام کرے جو لقمہ ان سے مانگ کے کھاتا ہے, اور جس کا یہ عقیدہ نہیں وہ پلیز چپ بیٹھے. میں اس سے داد کا مطالبہ کروں گا بھی نہیں, میرا قد چھوٹا ہے, میں جملہ بڑا کہہ رہا ہوں. کمال بات کہی ہے خدا کی قسم. علامہ عبد حسین نیشا پوری نے اپنی کتاب میں فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ اور کان کھول کے سنے یہ انسان, سمجھ نہیں آتی یہ اتفاق ہے یا معجزہ. بھئی جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے درمیان ہے ٹھیک اتنا فاصلہ ہی کربلا روضہ حسین اور عباس کے درمیان. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں. میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائیں. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری, ہاتھ کھول کے میرے بھائی جان. جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے درمیان ہے, پریشان تو نہیں بیٹھے, ٹھیک اتنا فاصلہ کربلا میں روضہ حسین اور عباس کے درمیان. پیچھے والے پیچھے نہ رہیں, پیچھے والے ساتھ ملیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ جو مجھے نظر نہیں آ رہے وہ بھی میرے ساتھ ہیں. نظر نہ بھی آئیں تو ہم سفر رہیے گا, کیونکہ ہم نے جنہیں مانا ہے ان کے ہاں پرکھنے کا ماحول ہی یہی ہے کہ چراغ بجھا دیے جاتے ہیں. کیا بات ہے, یہ سارا محلہ ٹھیک ہے, یہاں سے ذرا ہاتھ نہیں اٹھ رہے, میں جملہ ان کے حوالے کرتا ہوں. فاصلے ہیں دو, ایک ہے وہاں مکہ میں, ایک ہے کربلا میں, دونوں ہیں ایک جیسے. جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے درمیان ٹھیک اتنا فاصلہ کربلا روضہ حسین اور عباس علیہ السلام. دکھ رہے گا اس زبان پر جو مسکرایا بھی نہیں. اگر علی والا کوئی ایک ہماری وجہ سے مسکرا دے تو اس سے بڑا اور کوئی بونس نہیں ہوگا. دکھ رہے گا اگر کوئی خدا کی قسم دکھ رہے گا. میں مہمان ہوں اور دل لگا کے پڑھ رہا ہوں, محنت کر کے کہاں سے کہاں تک آیا ہوں. یہاں پر وقت ضائع کرنے نہیں آیا, آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں. علامہ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ, اسے اتفاق کہہ کے اگنور نہ کرنا. یہ جو دونوں فاصلے ایک ہوئے ہیں نا, یہ اتفاق تب ہوتا جب قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی. میرے بھائیو ہاتھ اٹھانے میں کنجوسی نہ, ہاتھ بلند کرنا ہے میرے بھائی, میں اور کچھ نہیں مانگ رہا. پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. اتفاق تب ہوتا میرے بھائیوں, پہلے سنو پھر تولو پھر بولو. پہلے سنو بھئی, دیکھو پھر اس کے بعد موازنہ کرو کہ بات ہے, پھر اس کے بعد مجھے بتاؤ. فرماتے ہیں فاصلہ تب ایک ہوتا جب قبریں کسی عام شخصیت نے بنائی ہوتی. میرے سامنے ڈھیر سارے, بلکہ سبھی وہ جوان ہیں جن کے دل کربلا جانے کے لیے تڑپتے ہیں. جو اس بار جا رہے ہیں میں ان کی کیفیت بھی سمجھتا ہوں, جو نہیں جا رہے میں ان کے دل کا درد بھی سمجھتا ہوں. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, طاہر صاحب اور عزت امام حسین علیہ السلام کی قسم ہے, اگر یہ مجمع اپنا دامن پھیلائے تو آسمان جھولی میں اترے گا. لیکن میں ان کے دامن کی وسعت کا اندازہ دیکھنا چاہتا ہوں, لگانا چاہتا ہوں کہ وسعت کتنی ہے. فاصلے بتائے ہیں دو, ایک ہے مکہ ایک ہے کربلا. جتنا فاصلہ صفا و مروہ
اتنا ہی فاصلہ بین الحرمین روضہ حسین اور ابی الفضل عباس کے درمیان ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ اتفاق تب ہوتا جب قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی۔ قبریں بنائی ہیں حجت خدا سید سجاد نے، اور دونوں بھائیوں کے درمیان اپنے مظہر العجائب ہاتھوں سے صفا و مروہ جتنا فاصلہ رکھ کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو امام سجاد نے یہی تو بتایا ہے کہ یاد رکھے زمانہ، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔ حیدر 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 نعرہ حیدری۔ اچھا اگر آپ اس سے زیادہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اگر آپ لوگ اس سے اوپر چلیں تو بات اس سے اوپر کریں، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو۔ میں نا اللہ کی قسم ممبر پہ کہتا ہوں، میں داد نہیں مانگ رہا، مجھے مسئلہ تب ہوتا ہے جب مولا علی کے نعرے پہ جوان شرمیلے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے کرنٹ آئے، ایسے انرجی اندر خون کی تاثیر مجبور کرے۔ یہ نام حیدر نہیں ہے، یہ ایک سکینر ہے۔ یہ ایک سکینر ہے، آپ یقین جانیے۔ مولا علی علیہ السلام کا جو نام ہے نا، یہ شجر سکین کرتا ہے۔ فاصلہ اتفاقاً تب ہوتا جب قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی تو پتہ، اب اس ٹائم تو اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، کیا پتا وہاں کیا ہے اور یہاں کیا ہے، اور وہاں اس ٹائم میرے خیال سے اتنے سینٹی میٹرز کا حساب بھی نہیں تھا، اگر تھا بھی تو اتنی ٹیکنالوجی اس زمانے میں نہیں تھی۔ لیکن یہ جو فاصلے برابر ہوئے ہیں نا، اس نے یہی بتایا ہے جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو وہ کعبہ، جہاں عشق کا حج ہوتا ہو۔ سامعین گرامی یہ کراچی ہے، آپ یقین کریں یہ کراچی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو پنجاب کے پنجابی مجمع میں نہیں کی جا سکتی، میں بڑے مان رکھ کے یہاں پر جملے کہتا ہوں۔ یہ ٹیبل پہ ہاتھ مارنا یا آپ لوگوں کو جھنجھوڑ کے کہنا داد دو، یہ سب آپ کے اور ہمارے بنائے ہوئے پروٹوکولز ہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، میں اس پورے مجمع کا امتحان لے رہا ہوں، مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے اگر بات ڈیزرونگ ہو۔ اگر علامہ نے یہاں تک بات کی ہوتی، میں کتاب بند تھی، بات آگے جاتی نہیں۔ علامہ نے بات کی ہے اس سے آگے، اسلام کا حج وہاں، عشق کا حج یہاں، اور یاد رکھنا یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ عشق والے حج کے کعبے پہ داد دینے کا علیحدہ سے شکریہ، بلکہ اب ہاتھ یہیں رکھیے، اب ہاتھ نیچے نہ کیجیے گا، اب اس سے اوپر کی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو عشق والا حج ہے نا، جو کربلا، ابھی میں بتاتا ہوں، میں نے پچھلے سال 40 واک میں دیکھا کیا ہے، ابھی میں وہاں آتا ہوں، صرف آپ لوگ آمادہ ہو جائیے۔ فرماتے ہیں کہ جو عشق والا حج ہے نا، عاشقین کا حج، عاشقوں کا حج، بزدلوں کا حج نہیں، عاشقوں کا حج، جو کا جوانیاں باخدا دل بڑا ہو رہا ہے، جوان مشکل باتوں کو جیسے سن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو عشق والا حج ہے نا، جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، اس عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار، جس کے ہاتھ میرے مولا حسین کی بھائی جان یہاں فرنٹ پہ بیٹھ کے ہاتھ اوپر چاہیے، جس کے ہاتھوں پہ ملکیت ہے، جو ہاتھ دے چکا ہے اس بارگاہ میں، ان کے ذکر میں یہ بلند ہوگا۔ فائدہ کوئی نہیں کہ دنیا کے کاموں میں ہاتھ استعمال ہو، اور مولا علی کے نام پہ مل کے حیدری۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین علیہ السلام کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس سے۔ جناب ناظم ممبر صاحب، ہم بیچاروں کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ گئے میں بھی نہیں جانتا، یہ آپ کا بڑا پن ہے۔ صاحبان ممبر جتنے بیٹھے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، میری گناہگار آنکھوں نے ابھی تک وہ منظر نہیں دیکھا کہ یہ جملہ کہنے کے بعد میں نے مجمع زمین پہ دیکھے ہوں۔ میں قطعاً نہیں کہتا مجھے داد چاہیے، میں اتنا کہتا ہوں کہ میرے خالی دامن میں علی والے اتنی مسکراہٹ ڈال دیں کہ صبح کی فلائٹ میں آپ لوگوں کو دعائیں کرتا چلا جاؤں، ورنہ ارمانی جاؤں گا میں اس زمان پہ جس نے جان بوجھ کے میرا حق رکھ لیا۔ خدا کی قسم یہ نیو رضویہ نہ ہوتی میں جملہ چھوڑ دیتا۔ اب یہاں پر بات ہوئی، میں ٹوٹا ہوا دل لے کر جانا نہیں چاہتا، میرا قد چھوٹا ہے، میں بڑا
जुमला कह रहा हूं और मैं आपके चेहरे देखूंगा। इश्क वाला हज जो करबला में होता है, उसके काबे को हुसैन कहते हैं, उसकी मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। फरमाते हैं याद रखे जमाना, ये जो इश्क वाला हज है ना जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज का एहराम मातमी का काला लिबास होता है। हादर 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 जो साईं, इश्क वाले हज का एहराम मातमी का काला लिबास होता। इससे भी ऊपर चले, आप चलते जाएंगे, हम चलते जाएंगे, आप चलते जाएंगे, ब्रेक वहीं लगेगी जहां सारे नजफ पहुंच गए। इश्क वाले हज का जो काबा है उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। इश्क वाले हज की मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। जैसे सब हाथ खोलिए। इश्क वाले हज के एहराम को मातमी का काला लिबास कहते हैं। एक लम्हे के लिए ज़हमत दूंगा इन तीनों कैमरामैन को, अगर ये बैठे हैं तो इन कैमरों को जरा फेरें। मैं वो बंदा देखना चाहता हूं, उसका चेहरा जो परेशान है, हम उसकी परेशानी दो। ये जवान, इन्हें देखिए तो सही, इन्हें देख के कुछ हिलजुल जाइए। इश्क वाले हज के मुझे बंदे का चेहरा आपने बताना है, हम सब मिलकर पहले उसकी परेशानी हल करेंगे, फिर उसे कहेंगे इमाम हुसैन के नाम पे मुस्कुराते दो। इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं। इश्क वाले हज की मस्जिद अल हराम को मैं लिटरेचर के स्टूडेंट जितने भी बैठे हैं, इश्क वाले हज की मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। मेरे सर पे कुरान रखिए, इश्क वाले हज के एहराम को मातमी का काला लिबास कहते हैं। इज्जत हुसैन की कसम, अल्लामा फरमाते हैं याद रखे जमाना, ये जो इश्क वाला हज है ना जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज में मकाम इब्राहिमी को अली अकबर कहते हैं। मकाम एक मिनट रुकिए, मैं नारे का टाइम देता हूं। मकाम इब्राहिमी को हाथ नीचे न कीजिएगा, हाथ नीचे न कीजिएगा, हाथ ऊपर रखिए, जुमला सुनिए। मेरे भाइयों आमादा हो जाना, मकाम इब्राहिमी को अली अकबर, हाथ नीचे न कीजिएगा, सर पे कुरान रख के। मैं घबरा नहीं रहा, ज्यादा दाद मिले तो घबराना नहीं चाहिए, बात करनी चाहिए और समझानी चाहिए। एक लम्हे के लिए रुकिए, हाथ नीचे न कीजिएगा, जरा सर पे कुरान रख के जरा मुझे बताइए तो सही, जिस वक्त खाना खुदा का दीदार, कितने हैं जिन्होंने उम्रा या हज किया होगा? नहीं किया तो किसी जानने वाले से पूछिए, उसने भी नहीं किया तो उठाइए फोन, रखिए टिकटॉक और खोलिए गूगल और गूगल करके देखिए। जब खाना खुदा का सलाम करने के लिए जाते हैं तो वहां एक जन्नत का पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहते हैं, जिसे काबे ने सीने से लगाया है। मैं लड़ भी नहीं रहा, मैं तो टेबल भी नहीं तोड़ रहा, मैं बड़ा रिलैक्स होकर बात कर रहा हूं, लेकिन जवान मेरी नजर में ये फ्रंट वालों में से कोई चुप कर गया, मैं पास आ जाऊंगा, मैं वजह जरूर पूछूंगा, मियां ये बात रद्द करने की वजह क्या थी, रीजन क्या था? वहां जन्नत का पत्थर काबे ने सीने से लगाया। रखिए मेरे सर पे कुरान, इस इश्क वाले हज में उसी हजर अस्वद को अली असगर आए, मियां उसी हजर अस्वद को जहां इश्क के काबे ने अभी भी रुकिए, अभी भी पीछे वालों के हैदर पे हाथ नहीं उठे। अब हैदर का नारा मैं लगाऊंगा, लेकिन ये जुमला पढ़ने के बाद फिर उसके बाद मेरे मौला जाने, हाथ जाने, जवान दाद पे आए तो मजमा पांव पर उठे, हक अदा नहीं होता, दुआ पे आए तो मुस्कुराहट दे, और मैं जा रहा हूं। अब नारा हम लगाएंगे लेकिन हाथ हम आखिर तक देखेंगे। इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं, इश्क वाले हज की मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं, इश्क वाले हज के एहराम को मातमी का काला लिबास कहते हैं। पढ़ दूं जुमला, पढ़ दूं। इश्क वाले, रखिए मेरे सर पे कुरान, इश्क वाले हज के मकाम इब्राहिमी को अली अकबर, मकाम हजर अस्वद को मौला, जो टेक्निकली भी नहीं बोल सकता उसे भी तौफीक दीजिए, अब वो अली करे, और मकाम हजर अस्वद को अली असगर कहते हैं। इज्जत है हुसैन की कसम, ये जो इश्क वाला हज है ना जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज में मकाम ज़मज़म उस पानी को कहते हैं जो कब्र गाजी का तवा, जिसके अंदर है हुसैन, मिलके बोलो हैदर हैदर हैदर। मजमा खड़ा करने नहीं आया, अपनी कौम से बात करने आया हूं। खड़े करने के लिए बंदे भी साथ नहीं लाता।
یاد رکھیے گا میں نے تو کپڑا بھی بھائی سے مانگا ہے، میرا وہیں پنجاب میں رہ گیا. یہ جو عشق والا حج ہے نا، اتر بھی آؤ کبھی آسماں کے زینے سے، تمہیں خدا نے ہمارے لیے بنایا ہے. یہ جو عشق والا حج ہے نا، اللہ اکبر. بات آگے بڑھائیں. جیو 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 جیو. میرے بھائیوں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر عباس علمدار کا طواف کر رہا. ایک جانب روضہ امام حسین، ایک جانب روضہ ابی الفضل العباس. ابھی اربعین حسینی کا موقع، کچھ دن کے بعد دوبارہ سفر نصیب ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ نجف سے کربلا پیدل چلیں گے. ٹھیک ہے. آپ یقین کیجئے دنیا میں اتنے بڑے کریم کو حسین کہتے ہیں، اتنے بڑے سخی کو حسین کہتے ہیں. میں پچھلے سال نجف سے چلا، میں نے جہاں دیکھا مجھے لفظ حسین سنائی دیا. میں نے جسے دیکھا وہ کربلا جاتا. ہر رنگ، ہر نسل، ہر قوم، مذہب کی جو بھی بولا اس کا شکریہ، جس نے حوصلہ افزائی کی اس کا شکریہ. بات مشکل تھی، مجمع پیچھے رہ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو بات مشکل ہے مجمع اس پہ بولے تاکہ پڑھنے والا داد نہ ملنے کا ڈر ختم کر کے حقائق بیان کرے. یہ جو داد کا لالچ ہے نا، یہ بڑی مثالیں دار باتیں کرواتا ہے، اور یہ مثالیں دار باتوں کے چکر میں وہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں جو ڈسکس ہونی چاہیے. میرے دوسرے مکاتب فکر کی، میں ابھی مجلس پڑھ کے گیا ہوں یہاں پہ، اپنا کتنا فاصلہ تھا؟ تقریباً زیادہ ہوگا جتنا بھی ہوگا. القصہ مختصر. اب یہ گلشن والی مجلس، آپ سبھی چہرے بیٹھے ہوئے ہیں گلشن والے، آپ یقین کیجئے اتنے اہل تشیع نہیں تھے جتنے اہل سنت تھے. میں نے وہاں سیرت النبی پڑھتے ہوئے بھی یہی کہا تھا کہ جو میرے برادران آئے ہیں وہ فقط اتنا سنیں اور جا کر واپس بتائیں کہ شیعوں میں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے اور سنی کیسے جاتی ہے. امام حسین کی جو مجلس ہے وہ شیعوں کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ محسن انسانیت کا ذکر ہے. یہاں پر ہر کسی نے آنا ہے. بات کا پیرایا اتنا وسیع رکھیے کہ دوسرے اویئرنس پھیلے، انہیں پتہ چلے امام حسین علیہ السلام کون. یہ قوم ان دنوں میں کروڑوں روپے لگا رہی ہے، اور اگر یہ یہاں سے گروتھ نہیں ہو رہی تو ہر چیز ضائع جا رہی ہے. میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھوں گا. میں پچھلے پورے سال بھی گزارش کر گیا ہوں، میں اس سال بھی. آپ لوگ ٹائم نکال کے مجالس میں آتے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں وہ آپ لوگوں سے نیاز لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ پیسے دے کر بلاتے ہیں نا، آپ انہیں کہا کیجئے کہ قبلہ ذاکر صاحب ہم نے بہت سن لیا ہے کہ مولا علی کی تلوار اچھا چلتی تھی، آج ہمیں بتائیے کہ علی عالم کتنے بڑے تھے، علی فلاسفر کتنے بڑے، علی سائنٹسٹ کتنے بڑے تھے، علی جج کتنے بڑے تھے، علی خطیب کتنے بڑے تھے، علی حکیم کتنے بڑے تھے. پریشان ہو گئے آپ. سنیے گا. سر جب انسان اپنی کوالٹیز کو ڈیویلپ کرتا ہے نا تو پھر ایک ٹائم پہ ایک چیز ہی بنتی ہے. جو اچھی کرکٹ کھیل سکتا ہے وہ اچھی مجلس نہیں پڑھ سکتا، جو اچھی مجلس پڑھ سکتا ہے وہ اچھی گن نہیں چلا سکتا، جو اچھی گن چلا سکتا ہے وہ اچھا باسکٹ بال نہیں کھیل سکتا، جو اچھی باسکٹ بال کھیل سکتا ہے وہ اچھی امامت نہیں کروا سکتا، اور جو شب قدر کے اعمال کرواتا ہے نا وہ لشکر اسلام اور کفر کے درمیان لڑ نہیں سکتا. اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا میرا مرشد علی ہے جس کی ذات میں خدا نے تمام کوالٹیز کو اکٹھا کر. مل کے بولو حیدر. سر شکریہ، سر شکریہ، سر شکریہ. علی حیدر، علی صفدر، علی عامر، علی کامل، علی تیرا، علی میرا، علی عامر، علی کامل، علی کشتی، علی ساحل. اگر انصاف سے پوچھو علی اسلام کا ہے دل، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ
کو سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے جس مولا علی کو مانا ہے انہوں نے اصل میں ہم بیچاروں کو بتایا یہی گیا نا کہ مولا گھر سے نکلے سامنے والے چوک میں گئے گردن کاٹی, اگلی گلی میں مڑے بازو کاٹ, اگلی گلی میں گئے پیٹ میں چھری ماری. یہی سنا ہے نا. غلاف منبر کی قسم جس بادشاہ کو علی کہتے ہیں وہ زندگی میں کسی سے پرسنل ہوا ہی نہیں, اس نے جب بھی مارے ہیں اس کے دشمن مارے. ارے میں لبرل ہسٹری پڑھ رہا ہوں بھائی, میں کوئی شیعوں کی تاریخ پڑھ رہا ہوں, میں کوئی آپ کو فکشن سنا رہا ہوں. آپ یقین کیجئے, آپ یقین کیجئے, میں اپنی بات چلاتا ہوں. میں ادھر چلا گیا تو پھر بات آگے نکل جائے گی, اور 13 رجب کے عنوان پہ میرے پاس بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے جس پہ یہ قوم کھڑی ہوتی ہے. لیکن سنیے, پلیز سنیے. علی علیہ السلام دنیا میں کسی سے آج تک پرسنل نہیں ہوئے, اور کسی کی اتنی حیثیت بھی نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ علی سے مقابلہ کرتے. ارے میرے مولا نے اس کے دشمن مارے ہیں. منبر کی قسم ہے, میرے مولا نے اتنے بندے نہیں مارے جتنی زندگیاں بانٹی. کیوں نہیں بتایا گیا, کیوں نہیں بتایا گیا کہ علی کتنے بڑے سائنٹسٹ تھے؟ کیوں میں جج مولا علی علیہ السلام کے فیصلے شروع ہو جائیں گے, بات بہت آگے چلی جائے گی. مذاق ہو رہا ہے کیا بھائی کہ پاکستان میں کھڑے ہو کے ہم بات نہیں کر رہے؟ ضلع کچہری خلاف فیصلہ کرتی ہے, آپ سیشن کورٹ اپیل کرتے ہیں, سیشن کورٹ کا فیصلے پہ غیر مطمئن ہو ہائی کورٹ اپیل کرتے ہیں. ہم تو خیر پنجاب والے ہمیں قریب پڑتا ہے, آپ لوگوں کا ہائی کورٹ کا فیصلہ سیدھا آپ لوگوں کو سپریم کورٹ اسلام آباد آنا پڑتا ہے. مطلب ہائی کورٹ کے بھی فیصلے کو آپ وہاں اپیل کرتے ہیں, جس عدالت کے فیصلے پہ راضی نہ ہوں اس سے بڑی عدالت میں اپیل کرتے ہیں. میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین اپنے علم کے بحاف پہ یہ ثابت کر دے کائنات آدم و عالم میں بعد از رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واحد جج ہے جس کا نام ہے علی, جس کے کیے ہوئے فیصلے کو کوئی کہیں اپیل نہیں کر سکتا. جو لکیر میرے مرشد علی نے لگا دی وہ لگا دی. جو لکیر میرے مولا نے لگائی وہ لگا دی. جج ایسا جج. میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. میں چلا تو ادھر تھا اربعین حسینی کے سفر پہ, لیکن اب آپ لوگ اس پہ بھی لطف لے رہے ہیں, یہ بات کرتا چلوں. میں بتانا چاہتا ہوں جیسے ہادی ہمیں ملے ہیں, جیسے ہادی ہمیں نصیب ہوئے, اللہ اللہ دربار سجا ہے میرے مولا علی کا. 36 ہجری کے کوفے کی مسجد ہے, مسجد میں منبر ہے. شیعہ مومن, یہ جو ہم بازو مار کے پھرتے ہیں نا جی, ہم ذاکر صاحب ہیں, کراچی والے بلاتے ہیں جی, بڑی مہربانی ہے, پنجاب سے آتے ہیں وہاں کے پڑھتے ہیں, ہمارا جی بڑا ہمارا تو بڑا غرور ہے ہمیں. علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد بازو نہیں مارنے ہوتے اور محتاط ہونا پڑتا. ریسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. اگر مولا علی کا نام لے رہے ہو تو ان کے لیے باعث عزت بنو. میرے والد بزرگوار خدا سایہ سلامت رکھے در سے خارج تک کم مقدس میں آل محمد کی نوکری کرتے آئے. میں نے کبھی نہیں کہا میں کسی عالم دین کا بیٹا ہوں, میں خادم آل محمد کا بیٹا ہوں. اور آپ یقین کیجئے میرے بابا کے اپنے الفاظ ہیں کہ بیٹا نادان دوست عقل مند دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. عقل مند دشمن وہ نقصان نہیں پہنچاتا جو بھولا دوست پہنچا دیتا. علی کے بن کے علی کے ساتھ دشمنی کر دی. پہلا زینہ ادب, پہلا زینہ ہے نا, کم از کم بدتمیزی تو انسان چھوڑے. مطلب اس کے کلمے میں علی ولی اللہ, وہ کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالے, وہ کسی کو گالی نکالے. پھر یا تو بندہ اگر بدتمیز ہے تو اس نے باب مدینۃ العلم کو تو نہیں نہ مانا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں علی جج کتنے بڑے تھے. دربار سجا ہوا ہے, مولا کا مومن آ گیا. بات اب ذرا غور سے سنیے گا.
سنیے گا بات. مومن آ گیا. خدا کی رحمت کے چکر میں اتنا آگے نہ جاؤ کہ تمہیں سزاؤں کا ڈر بھول جائے, اور خدا کے خوف میں اتنا آگے جاؤ لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ خدا کا خوف اس کی رحمت پہ حاوی آ جائے. وہ بڑا رحیم و کریم ہے. ہمارے اہل سنت برادران کے شاعر ہیں, سرمد ان کا نام تھا. ان کا شعر ہے, سرمد اگر معاملہ حشر با علیست من ضامن ان کتاب توانی گناہ کنی. سرمد ریلیکس ہو جا, اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر گناہوں کی ٹینشن ہی نہیں ہے. سرمد کہتا ہے شعر میں نے کہہ دیا. ارے پورا سنیے, کچھ داد دے رہے ہیں, کچھ پریشان ہو رہے ہیں. سرمد اگر بخشش مولا علی نے کرنی ہے پھر گناہوں کی ٹینشن نہیں ہے, مرضی سے جیو. اب وہ شاعر نے شعر جب تازہ تازہ کہا ہوتا ہے تو وہ دیواروں کو شعر سنا رہا ہوتا ہے. شعر ہوا ہے, پہلا شعر تھا, اس نے بھی کہہ دیا. رات کا ٹائم تھا, اس نے کسی کو نہیں سنایا, وہ سو گیا اور اسے خواب میں مولا علی مل گئے. شاعر صاحبان کو بڑی جلدی ہوتی ہے تازہ تھے شعر آگے پڑھنے کی, ادبی احباب سے معذرت. فراق گورکھپوری کے ایک مشاعرے کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, کچھ ہی ویڈیوز ان کی بڑی ریئر پڑی. کہتا رات کا وقت تھا اور اندھیرا تھا, ایک شاعر جا رہا تھا, سامنے کنواں آیا, اس کا مسافر جا رہا تھا, مسافر گرا. اس نے نیچے سے کنویں میں جا کے آواز دی, میں گر گیا ہوں مجھے بچاؤ. اوپر سے کوئی شاعر گزر رہا تھا, اس نے آواز سنی تو اس نے کنویں میں جھک کے دیکھا تو وہ بھی گر گیا. اب کنویں میں مسافر بھی ہے, کنویں میں شاعر بھی ہے, دونوں گر گئے. ایک کو نظر نہیں آیا تو شاعر صاحب بھی سنتے سنتے ڈھہ گئے. فراق فرماتے ہیں کہ وہ جاتے ساتھ شاعر نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں مسافر ہوں, گزر رہا تھا, گر گیا ہوں, قسمت بری تھی, گر گیا ہوں. آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں شاعر ہوں, شعر عرض ہے. جب شعر تازہ ہوتا ہے نا وہ کیفیت ہوتی ہے. اب سرمد کہتا ہے میں نے شعر کہا جس کا مفہوم تھا کہ اگر بخشش مولا علی نے کرنی ہے تو پھر حساب کتاب کی ٹینشن. میں اتنی بڑی بات, داد وہ ہوتی ہے جو میں لے چکا ہوں. میں نے پہلے کہا ہے میں مجمع کھڑا کرنے نہیں آیا, میں 2-4 شعر پڑھوں سارا مجمع اٹھ کے بول پڑے گا. مسئلہ داد نہیں ہے, بات یہ ہے, پوائنٹ نقطہ مرکز یہ ہے کہ کسی طریقے مسئلے کا حل نکلے. یہ جو اتنا خرچہ ہو رہا ہے مجلس کے بعد بھی تو اثر رہے. مولا کائنات سے سوال ہوا تھا کہ مولا پتہ کیسے چلے گا نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو میرے امام نے فرمایا تھا دیکھ لینا پڑھنے کے بعد اور پہلے کی زندگی اگر ایک جیسی ہے تو کوئی قبول نہیں, اور اگر تبدیلی محسوس ہو تو سمجھ لینا قبول ہے. مجلس حسین کا فلسفہ بھی یہی ہے. امام بارگاہ کے باہر کوئی چینجنگ نظر آئے تو سمجھ لینا امام حسین نے آنا قبول کر لیا. اگر وہی کرنا ہے جو پہلے کر رہے تھے تو پھر ٹائم ہی اپنا ضائع کیا ہے, پھر وہی کرتے رہتے وہ جو کر رہے تھے. یہاں پر آ کر صرف جگہ ہی فکس کی ہے میرے بھائی, معذرت کے ساتھ. میں یہ چاہتا ہوں کہ بات یہاں سے جائے تو کوئی تو جوان کو, میں بڑوں کو سبق سنا رہا ہوں لیکن جتنے جوان بیٹھے ہو. سرمد کہتے ہیں مولا علی کے سامنے میں نے جا کے شعر پڑھ دیا, لائن میں لگا ہوں, باقی شاعر شعر سنا رہے ہیں, میری باری آئی تو مولا نے فرمایا بسم اللہ. میں نے کہا سرکار شام کو تازہ تازہ شعر کا ہے, سرمد اگر معاملہ, آپ لوگوں کے ہاتھ کھلیں اس بات پہ. میں کہہ رہا ہوں مجھے داد چاہیے. ابھی تک میں نے لفظ داد نہیں کہا, اب داد چاہیے, کیونکہ اب میں بات اہل سنت برادران کے گھر سے کر رہا ہوں. اور یہ اگر اہل سنت برادران کی یہ کی بات شیعہ سمجھ جائیں تو عسکری کا سفر آج کا پورا ہے. اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سرمد کیا شعر ہے؟ مولا سرمد اگر معاملہ حشر با علیست من ضامن ان کتاب توانی گناہ کنی. علی فرماتے ہیں سرمد شعر کا مصرع اولا تو اچھا ہے, ثانی میں ترمیم کی گنجائش ہے. اب سنیں مولا علی کیا درس دیتے ہیں. ایک دن وہ ہے جو ہم نے خود اپنا استدلال کیا ہے, ایک وہ ہے جو میرے مولا نے بتایا ہے. مولا آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا پہلا مصرع ٹھیک ہے, دوسرا مصرع بدل. تو مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں ہی کیوں؟ جب بلاتے ہیں تو پڑھنے والوں کو کہا کریں کہ ہمیں بتائیں کہ مولا علی قلمکار کتنے بڑے تھے, مولا کی لٹریچر کیسی تھی. نہج بلاغہ اٹھائیے, مولا کے مکتوبات جو ہیں وہ پڑھیے, خطبات کے بعد مولا کے خطوط ہیں وہ پڑھ کے دیکھیے مولا لکھتے کیسا تھے. عزت حسین کی قسم جیسی تلوار چلائی ہے ویسا ہی قلم چلایا. اگر آپ بور ہو رہے ہوں گے ہم جلدی ممبر چھوڑ دیں گے, میں بوجھ نہیں بن رہا, مولا کا واسطہ. جمائیاں لینی بند کیجئے اور داد کے لیے ہاتھ اٹھانے کی تیاری کیجئے میرے بھیا. میں جملہ اپنے قد سے بڑا کہہ رہا ہوں. مولا آپ بتائیے, اب جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ پہلا مصرع سرمد کا ہے, دوسرا مصرع میرے مولا علی کا ہے.
اب جو شعر آ رہا ہے اس کا مصرع ثانی مولا علی خطیب منبر سلونی نے خود لکھا. مولا فرمائیے، فرمایا پہلا شعر کیا ہے؟ مولا شعر ہے سرمد اگر معاملہ حشر بالیست منزا من ان کتاب توانی گناہ کن. اگر بخشش علی نے کرنی ہے پھر گناہوں کی ٹینشن ہی نہیں. فرمایا شعر بدل کے ایسے کر، سرمد اگر معاملہ حشر با علیست شرمز رخ علی کن و کم تر گناہ کن. سرمد شعر کو ایسے کر دے، سرمد اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے پھر علی کے شرم سے گناہوں کو چھوڑ دے. علی کی شرمندگی سے بچنے برائے علی واولاد علی بلند ترین صلوات. کہاں پہ آپ ہیں؟ میرے مولا در آل محمد پہ آنا قبول فرمائیں. اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے. میرے مولا بیٹھیے آپ. میرے مولا کلمہ بھائی سب کا ایک ہی ہے، بیٹھے رہیے. بس مذہب انسانیت ہے، انسان آپ سے خوش رہے، انسان کو اذیت نہیں دینی. میرے آقا نامدار نے آخری 23 سال اللہ رسول قرآن اور معاشر بتائی ہے، پہلے 40 سال یہی سکھایا ہے کہ کسی پیاسے پہ ظلم نہیں کرنا، کسی بھوکے کو روٹی کھلانی ہے، کسی غریب کا سہارا بننا ہے. میرے خیال راہ محمد ویل بیت محمد یہی ہے کہ مسکین کا ساتھ دینا ہے، انسانیت کے ساتھ اچھے بن کے رہنا. میرے مولا آپ کا چل کے آنا قبول فرمائے. اگر تیری بخشش علی نے کرنی ہے، علی کے شرم سے گناہ چھوڑ دے. ابھی یہاں گاڑی آ رہے تھے اور گاڑی میں یہی بات ہو رہی تھی، اچھے کام جتنے بھی ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. جناب ایس ایم نقی صاحب تشریف لے آئے، میرے مولا سلامت رکھے. میرے مولا تمام پڑھنے والوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں علی عباس عسکری ہوں، خاکسار کو علی عباس عسکری کہتے ہیں، اور خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اچھے جتنے بھی کام ہیں وہ ہم کرتے ہیں. جتنے اچھے کام ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ایک کام ہم مس کر رہے ہیں جو ہر چیز کو خراب کر رہے ہیں. اچھے کام کرنے کے ساتھ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں صرف اچھے ہی نہیں کرنے، ہمیں برے کاموں سے بچنا بھی ہے. ایسے جانے والی ٹریفک کی روڈ ہونا، 100 گاڑیاں ایسے جائیں گی تو کام چل جائے گا. اگر ایک بھی وہاں سے الٹی آ گئی نا، پچھلی 1000 گاڑیوں کا راستہ بند کر دی. اچھے کام کیجئے لیکن بروں سے بچیے. نہیں ناراض نہ ہوئیے گا. کیا زندگی ہے اس بندے کی جو یا حسین بھی کرتا ہے اور پھر دودھ میں پانی بھی ملاتا ہے. جو پیاسوں کو یاد بھی کرتا ہے اور دودھ میں پانی بھی ملاتا ہے. ناراض ہو گئے ہیں. اور میرے بھائیوں، نمازیں پڑھنے سے معاشرے نہیں بدلتے. کیا کہا ہے ہم نے آپ کو؟ کہ انسانیت کی خدمت کیجیے، آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا اذیت میں نہ آئے. کیا کیا تھا طائف کے لوگوں نے؟ کنکریاں پتھر مارتے تھے. میرے آقا کو پتھر، میرے آقا دعا دیتے تھے. 40 سال اپنا کردار ایسا رکھا، پتھر کھا کر کردار ایسا رکھا کہ جو جھوٹے تھے وہ انہیں سچا کہتے. نہیں اب بندہ مجلس میں بیٹھا اور بندہ سوچے کہ میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا، یہاں سے اٹھ لوں گا ایک بار. امام حسین، میں احمد فراز کا مصرع دوسری بار اس دن میں میرے لبوں پہ آ رہا ہے. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. آج کی مجلس میں جا کر اعلان کر دیجئے گا علی عباس عسکری کو داد نہیں ملی. یہ صحرا ہم اپنے سر پہ سجانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو کہہ رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک بات بھی پلیز ساتھ لے کے جائیے. اچھے کام ضروری ہیں، وہ سبھی ہو رہے ہیں. مجلس ہم کرواتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں، سارے کام تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم بروں سے نہیں بچ رہے. برے کام چھوڑنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اچھے کرنا ضروری ہے. کیا تھا؟ کیا دونوں باتیں پھر آ کے مل گئیں.
بالآخر بات کرا کے علی عباس عسکری آیا تو وہیں پہ جہاں سے بات شروع کی تھی. کیا ہوا تھا؟ کتنے بڑے جج تھے علی کہ دربار لگا ہوا، سامنے شیعہ آ گیا، مومن آ گیا، میرے مولا کا چاہنے والا تھا، ہر وہ کام کرتا تھا جیسے مولا نے کہا تھا، سبھی وہ کرتا تھا. کام کیا کیا؟ برے سے نہیں بچ سکا، آ گیا مولا کے پاس. اب ادھر دیکھیے، مولا نے اس کی پیشانی پہ قطرات انفعال دیکھے. قطرات انفعال سمجھتے ہیں کیا ہے؟ جنہیں نہیں پتا انہیں بتاتا چلو. قطرات انفعال پسینے کے ان قطروں کو کہتے ہیں جو کسی بہت بڑے گناہ کے بعد آتے ہیں. میرے مولا نے اس کی پیشانی پہ وہ دے. میں نے 2-3 بار یہ لفظ دیکھا ہے. علامہ اقبال نے ایک بار استعمال کیا، غزل کا شعر ہے، میں پڑھنا نہیں چاہوں گا. جناب عباس آل محمد کا خطبہ ہے جو 10 محرم کے دن شامی لشکر کو دیا. فرمایا شامی جبین کفر کے قطرات انفعال، کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال. اچھا وہ اب جو آیا اس نے کہا مولا مجھ سے فلاں گناہ سر زد ہوا ہے. علی فرماتے ہیں مجھے کیوں بتاتے ہو؟ ہے کوئی بندہ اس مجمع میں، یہ جتنے فرنٹ پہ بیٹھے ہیں، قیمت دیں قیمت، جملہ کہہ رہا ہوں، مفت میں مت سنیے، اپنے ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگائیے. جملہ کراچی کے مزاج کا آ رہا ہے، نہیں سنے گا یہ مجمع، میرے پاس بھی اور جگہ نہیں ہے، اللہ میں کے لیے بھی بوجھ نہیں بنوں گا. علی فرماتے ہیں ہائے ہائے، اور گناہ کر کے آیا تو مجھے کیوں بتاتا ہے؟ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا قیامت کے دن بھی تو سزا آپ نے دینی ہے. ایک لمحہ مجھے دیجیے، اب ذرا واپس آئیے، اب ذرا محفل میں واپس آئیے. تبلیغ بھی ڈھیر ہو گئی، اب ایک لمحے کے لیے ذرا علی علی سنیے. علی فرماتے ہیں مجھے کیوں بتایا؟ ہائے ہائے ہائے. علامہ عرفان حیدر صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کو خود واہ 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 کرو تاکہ اندر والے خطیب کو موٹیویشن ملتی رہے. وہ اس کا اعتماد نہیں، وہ گر جائے نا تو ہر چیز فنا ہو جاتی ہے. اندر والے کو مطمئن کرنا چاہیے. کوئی نہیں بھی بولے گا تو اپنے آپ کو واہ واہ کرتا رہوں گا، مجھے کیوں بتانے. اور اس نے کہا سرکار قیامت کے دن بھی تو سزا آپ نے دینی ہے، وہاں سرکار ساری اولاد آدم ہوگی اور اچھی خاصی بےزتی ہو جائے گی. تو ابھی جو کریں جو کرنا ہے سرکار، میں اب آ چکا ہوں آپ کے پاس. تو پنجابی میں کہتے ہیں ہونے مکاؤ کی کرنا ہے. اس نے کہا سرکار اب آ گیا ہوں تو جو کرنا ہے ہونے کرو. علی فرماتے ہیں جو تو نے گناہ کیا ہے اس کی سزا موت ہے. طریقے 3 ہیں، جو تو چاہے، تجھ پہ دیوار گرا کے تجھے ماروں، تجھے آگ میں جلا کے تجھے ماروں، یا تجھے تلوار سے قتل کروں. دیکھیے صاحب 2015 میں پہلی بار شب رنجو علم میں آیا تھا کراچی. الوداعی خطاب میں اس وقت بھی پڑھا تھا اور اس بار بھی 25 سفر ہے. جناب ندیم رضا سرور صاحب کو، جناب میر حسن میر کو خاکسار بھی انشاءاللہ نوکری کرے گا. بڑے بڑے لوگوں کو سننے آئیں تو ہمیں بھی سنتے جائیے گا. تقریباً 9 سال گزر گئے. 9 سال میں 9 سال کی ذاکری ایک طرف رکھتا ہوں، میں ایک جملہ ایک طرف رکھتا ہوں کراچی میں پڑا ہوا. میں قیمت مانگ رہا ہوں، مجھے قیمت چاہیے. میں کند ذہن لوگوں سے بات نہیں کر رہا. میں علی علیہ السلام کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں سے خطاب نہیں کر رہا. میں کھلے مزاج لوگوں سے بات کر رہا ہوں. ہاتھ نیچے رہ گیا، خدا کی قسم عسکری کو دکھ لگے گا. علی فرماتے ہیں طریقے 3 ہیں، تلوار سے تیری گردن کاٹوں، تجھ پہ دیوار گراؤں، یا تجھے آگ میں جلاؤں. رکھو میرے سر پہ قرآن. میرے کراچی کے شیعہ سنی بھائیوں، تھا گناہگار، اس کا جملہ سمجھنا. کہتا ہے مولا عزت کا واسطہ، چاہے تو دیوار گرائیں چاہے تو آگ میں جلائیں، عزت کا واسطہ ہے، تلوار نہیں چلانی. علی فرماتے ہیں کیوں؟ اس نے کہا ہوں گناہگار لیکن یقین ہے جس پہ آپ کی تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. اب جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ آیا ہی نہیں. ہاں یہ حق ہے، یہ جوانی. چھوڑ رہا ہوں ممبر، خدا کی قسم ممبر چھوڑ رہا ہوں. مولا جس پہ آپ کی تلوار چلے نا اس پہ جنت حرام ہوتی ہے. مولا تلوار نہ چلائیں. آپ لوگ پلیز بات کو پک کیجئے، دوڑیے، چلیے، بات کو پہلے پکڑیے کہ ذاکر کہنا کیا چاہ رہا ہے. میں نے ابھی کیا کہا کہ پڑھنے والوں سے کہا کریں ہمیں وہ مولا علی سنائیں. پولیٹیشین کیسے تھے، دور حکومت کیسا تھا؟ واحد دور حکومت تھا میرے مولا علی کا جہاں مجرم پکڑے نہیں جاتے تھے، خود آتے تھے. عباس بھائی میرا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے شہر کی آنے والے وقت میں انشاءاللہ پہچان.
2 منٹ ہیں اور ممبر میں چھوڑ پکڑے نہیں. میں کوئی داد کے لالچ والی مجلس پڑھ ہی نہیں رہا. آپ یقین آپ کی محبت میں باتیں چلتی جا رہی ہیں, ورنہ بس یہ آخری بات ہے, بالکل آخری بات ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ برآمدگی ہو جائے گی. بہت اچھا آپ نے سنا ہے, بہت اچھا سنا ہے, بہت ہی آپ نے اچھا سنا ہے. یقین جانے جہاں مجھے امید ٹوٹ گئی تھی آپ نے وہاں بڑی دعا کی ہے مجھے. علی فرماتے ہیں کل ظہر اور عصر کی نماز کے بعد تو نے ایک کام کرنا ہے, نائے اور جف, تب نجف نہیں تھا, یہ 2 قبائل تھے جن میں ایک مدت سے قتل و غارت چل رہی تھی. میرے مولا کی قبر کی برکت سے ان میں صلح ہو گئی اور بن گیا نجف. علی فرماتے ہیں نائے اور جف اور کوفہ کے درمیان جو سفید چٹیل میدان ہے تم نے اس میں آنا ہے, کل میں تمہیں سزائے موت دوں گا. مقداد, ابو ذر, کمبر, سلمان, آس پاس کی بستیوں میں جا کے اعلان کر دو کل علی اپنے ایک چاہنے والے کو موت کی سزا دیں گے, جس نے بھی دیکھنا ہے وہ آ جائے. بندے خدا کی قسم مجلس بھی سن رہے ہیں اور نیند بھی پوری کر رہے ہیں. عباس بھائی, زین میاں, احسن بھائی, جملہ سنیے گا. میں کہتا ہوں نیند اڑ جائے گی اور ایسی اڑے گی جس کی حد نہیں ہے. جملہ ایک بار سنیے 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 سنیے. میں خدا کی قسم, میں نے کراچی میں بڑی مجالس پڑھی ہیں, میں آپ کی سماعت پہ حیران ہو چکا ہوں. جہاں پر داد کا سوال ہی نہیں تھا آپ لوگوں نے وہاں پہ بھی دعا کی ہے, ورنہ یہ اتنے نیچے والے خرض میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. مجلس داد لینے کے لیے کلیجہ ممبر پہ رکھنا پڑتا ہے. خدا آپ لوگوں کو نظر بد سے محفوظ رکھے. واپس آئیے, اعلان کرو, کہنے کو بات تھی خبر خوشبو بن کے پھیل گئی, یہاں وہاں دائیں بائیں جہاں, کل ظہر کے بعد علی اپنے چاہنے والے کو موت کی سزا دیں گے. تماشائی زیادہ ہوتے ہیں نا, پاکستان میں رہنے والے تو جانتے ہوں گے تماشائی کتنے زیادہ. تماشا دیکھنے والے ہمیشہ 2 ملازم وابڈا کے ٹرانسفارمر ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, 300 نیچے سے ایسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ماحول بتا رہا ہوں, مثال نہیں دوں گا تو آپ لوگ سمجھیں گے بھی نہیں. تماشائی ہر جگہ پہ زیادہ ہوتے ہیں. اور میرے مولا نے جو کیا اعلان تو خبر خوشبو بن کے پھیل گئی. میں کہتا ہوں پنڈال اپنے پاؤں پر بھی اٹھ کر بولے علی عباس عسکری کی وکالت کا حق کیا, طائر ملکوت بھی میرے منڈیر پہ بیٹھ کے واہ واہ کرے تو آج حق ادا نہیں ہوتا. اتنا بڑا جملہ عسکری کہہ کے جا رہا ہے. کہنے کو بات تھی خبر خوشبو بن کے پھیل گئی. اگلا دن آیا, عوامی عوام خلق خدا جم میں غفیر. میرے مولا نے 100 گٹھی سرکنڈے کی منگوائی. کانا پنجابی میں کہتے ہیں کانا, اردو میں کہتے ہیں سرکنڈا. وہ جسے آرام سے آگ لگتی ہے, ایسے پتلا سا بانس ہوتا ہے بالکل اندر سے خالی کھوکھلا, ایسے اسے آگ لگ. پتہ نہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے. میری ووکیبلری کا میں معذرت چاہتا ہوں, پنجاب کا بندہ ہوں, اتنی اردو بھی برداشت کرتے ہیں, آپ کی مہربانی ہے. بڑے میں معافی مانگ کے جملے کا وزن کیجئے گا. میرے مولا نے 100 سرکنڈوں کی وہ گٹھے منگوائے اور انہیں بڑا اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کروایا. بیچ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ منگوائی. علی کرسی پہ بیٹھ کے, دنیا انتظار کر رہی ہے, وہ بھی آ گیا. کھولیے ہاتھ, کھولیے 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 ہاتھ, آ گیا. وہ آیا, اس نے مولا کو سلام کیا, مولا نے جواب دیا. ادھر دیکھنا میرے بھائیو, میرے مولا کے ہاتھ میں تھا مشعل, وہ جو آگ جیسے آگ لگائی جاتی ہے, میرے مولا نے وہ دی. اور میرے مولا نے ہاتھ میں اس کے تھماتے ہوئے جملے کہے, یہ پکڑ, وہاں بیٹھ, جا, جلا, جل. نہ یہ سامنے پتہ نہیں کس 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 کی برکت پڑی ہوئی ہے. کوئی پیر ہے تو چھو کرے یہاں پہ, کوئی شف ہے تو یہاں پر. نعرہ حیدری. ہاتھ اٹھاؤ میرے بھائیو, اٹھاؤ اٹھاؤ ہاتھ, اتارو اتارو اس چادر کو اتارو جو تھکن کی چڑھی ہوئی ہے, اتار کے دشمن کے گھر میں پھینکو. جملہ کہہ رہا ہوں, اپنے ہاتھوں کی مچھلیوں کو جگاؤ. پنڈال پیروں پر اٹھ کر بولے طاہر بھائی حق ادا نہیں ہوتا. عسکری اتنا بڑا جملہ کہ علی کتنے بڑے جج ہیں, ہے سامنے اپنا مومن. فرماتے ہیں جا, جلا, جل. اس نے پکڑا, وہ جا کے بیٹھا, وہ بیٹھا, اس نے جلایا. اب سرکنڈے کو آگ لگتے ہوئے نکی بھائی دیر کتنی لگتی ہے, کتنی. شیر پہ شیر پڑھ کے کراچی آ کے کھیل نہیں بنا رہا, بات کر رہا ہوں بات. اس بندے کا حل ہی کوئی نہیں جو امام حسین کے گھر میں کسی کا حق رکھ لے. پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہے یا نہیں ہے, ابھی سن لینا جو کہہ کے جا رہا ہوں. اللہ کرے میں سمجھا سکوں, رات بستر پہ بھی دعائیں کرو گے. اس نے جو جلایا تو لمحے نہیں گزرے, آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے ٹکرائے.
जिस ने मंजर देखा उसने आंखों पे हाथ रख दिए। अल अमान अल हफीज अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई जरा हाथ खोलिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्युल अज़ीम। अल अमान अल हफीज अल अमान, हाथ ऊपर करो। अल अमान अल हफीज अल अमान अल हफीज अल अमान अल हफीज। बिल आखिर आग के शोले ठंडे होते 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 हुए न ठंडे। दुनिया हैरान परेशान रह गई, उसके कपड़ों को भी आग नहीं लगी थी। उसके कपड़ों को भी। मैं जुमला कह रहा हूं, हाथ नीचे न करना, हाथ ऊपर रखना। कराची नकी भाई अपने पांव पर उठकर भी बोले तो हक अदा नहीं होता। मैं जुमला कह रहा हूं, अगर समझा सके तो शायद इससे पहले इतनी बड़ी खैरात हुई हो। न समझा सकूं, तुम्हारा अपना मुकद्दर है, मेरा। और उसके कपड़ों को भी आग नहीं लगी थी। दुनिया हैरान और परेशान, तासुब का मारा हुआ। अंकल बंदा मजमे से बाहर, अब यहीं रहिएगा, अब यहीं रहिएगा। जुमला हो सकता है सभी उठ जाएं, लेकिन आप यहां रह के जुमला सुनिएगा। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, इनका अपना मुकद्दर, मेरा अपना नसीब। जितने फ्रंट में बैठे हो, मैं अब गुंजाइश नहीं दे रहा, अब आमादा रहना। तासुब का मारा हुआ मजमे से बाहर आया। उसने अली अलैहिस्सलाम के सामने आके कहा, बुलाया खुद, आग खुद जलवाई, सजा खुद दी। वो तो जला ही नहीं, उठा जलाल के आलम में गाजी अब्बास का बाबा। उसकी आंख में आंख डाल के फरमाते, तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, मेरा काम था सजा देना। आगे मेरे शिया पे आग असर नहीं करती तो अली क्या करे? हैदर 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 सर मेरा गम नकाहत की हालत है। अरे जी अभी तक कहाँ छुपे बैठे थे? मिलके दोनों हाथों को बुलंद करके नाराए हैदरी। भैया मैं लड़ाई खत्म करवा रहा हूं और आप खतरनाक रुबाई पढ़ रहे हैं। मेरे भाई मिलके नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, मेरा काम था सजा देना। आगे अगर मेरे चाहने वाले पे आग असर नहीं करती तो अली। मेरे मौला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे मौला सरकार देखें जी, मीर अनीस अलैहिर्रहमा फरमा गए थे, अनीस जनाब अनीस मजाक नहीं है, खुदा सुखन। मीर अनीस एक ऐसी शख्सियत है, आप लोगों को सिंपल आसान सा तारुफ, मतलब अगर जो लोग शायरी नहीं भी पढ़ते वो भी कहीं बताना चाहें तो उन्हें 1 मिनट लगे कि अनीस कौन थे। अनीस ने उर्दू ज़बान में सिन्फ मर्सिया इतना बुलंद कर दी है कि अब वो बंदा जो मुसलमान नहीं है, जो खुदा को भी नहीं मानता ना, अगर वो भी उर्दू को स्टडी करेगा तो उसे करबला पढ़ना पड़ेगी। इससे ज्यादा आसान मैं आपको अनीस का काम नहीं बता। अनीस फरमाते हैं, है दफ्तर दीवाने दो आलम में अली फर्द। फर्द या हमारी इस्तिलाह में कहते हैं एक को, एक। पंजाबी में कहते हैं कल्ला। फर्द का मतलब एक, मतलब यहां जो फर्द आ रहा है वो फर्द यह है कि बिल्कुल बेमिसाल है। दफ्तर दीवाने दो आलम में अली फर्द है, गर्मी बाजार शुजायाने जहां सर्द। अनीस फरमाते हैं, आफाक में हैदर सा नहीं कोई जवां मर्द। आफाक में हैदर सा नहीं कोई जवां, हैबत से अली की रुख खुर्शीद हुआ सर्द।
शेरों के जिगर आब हैं शमशाने अली से, थर्राता है मिर्रीख फलक नाम अली से। राजी रहिएगा, मेरे मौला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे। फिर इंशाल्लाह किसी दिन आए तो आपको ढेर सारी शायरी सुनाएंगे। मेरे भाइयों, दुनिया अगर इस फजीलत को समझ लेती तो फिर भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर मिल जाती। आप लोगों ने बहुत अच्छा से सुना है। मैं मिंबर पे हकीकतन कह रहा हूँ, मैं ऐसा पढ़ ही नहीं पाया जितना अच्छा आपने सुना। बहुत अच्छा आप लोगों ने, पता ही नहीं था कि इस सैयद के साथ भी आप इतना अच्छा सुनेंगे। मेरे रोशनियां जो बुझ गई हैं, इसका मतलब समझते हैं क्या है? रोशनियां बुझने का मतलब ये है, मसाइब पढ़ना है उस शहजादी का जिसके जिंदान में रोशनी नहीं थी। आहा, क्या टूट के हाय किया, क्या बात है, बड़ा हौसला। मुश्किल मजमून बानियान ने मेरे हवाले किया है, जनाब सकीना और अब्बास के मसाइब। आप जानते हैं जनाब सकीना और अब्बास के मसाइब क्यों निस्बत रखते हैं? मेरे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि मौला, शाम को क्यों याद करते हैं? फरमाया शाम जुल्म बहुत है। फरमाया शाम में सबसे ज्यादा क्या? फरमाया शाम की हर तकलीफ एक जानिब, लेकिन बहन के सवाल। मौला, फिर बहन की तकलीफों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? पढ़ दूं जुमला? हाय करते हैं आप लोग, करेंगे हाय? पढ़ूं जुमला? इन बानियान ने क्यों कहा है कि जनाब अब्बास और शहजादी सकीना के मसाइब पढ़ने हैं? वो इसलिए कि तमाचा खाने के बाद अपने बाबा को भी इतना याद नहीं किया। बड़ा हौसला, हौसला मेरे भाई हौसला। हाथ पकड़ो 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 इस जवान के हाथ, पकड़ो जवान के हाथ। मेरे भाई हौसला, मेरे भाई हौसला, भाई हौसला। ये जवानी सलामत रहे, जनाब अली अकबर की जवानी कर सकते। जितना अपने चचा को याद किया है ना, अच्छा कोई अजीब गुर्बत है। आप यकीन करें, 2 औलादें थी इमाम हुसैन की। ये एक नया रंग है, नया जुमला साहिबान मिंबर अब्बास भाई, एक नया जुमला आ रहा है, जरा इसको सुनिएगा नए रंग से। मैंने मेरे ख्याल से शायद आप लोगों के यहाँ भी मसाइब में ये जुमला नहीं पढ़ा, हर जगह पे शायद नहीं पढ़ता, शायद नहीं पढ़ा है तो शायद मौला उनका गिरिया कबूल करे। वसूल कीजिए, रात बिस्तर पे रोएंगे। इमाम हुसैन की थी 2 औलादें जो करबला से बची, इमाम सज्जाद और बीबी सकीना। जब कोई तमाचा मारता था, बीबी फरमाती थी, भैया हम घर कब जाएंगे? रोते हुए शर्माना मत, शर्माना। मेरे भाई हौसला, मैं ऐसे भाई नहीं पढ़ पाऊंगा, मौला का वास्ता मेरे भाई तबीयत पे हौसला। मेरे मौला ये पुरसा कबूल फरमाए। अभी मुझे जुमले कहने हैं, आप ऐसे करेंगे तो मैं बाखुदा नहीं पढ़ पाऊंगा। मोमिन का दिल बड़ा नाजुक होता है, बाखुदा। आपका जज्बा बरकरार है, आपका जज्बा जख्मी हो जाएंगे, खुदा की कसम। मसाइब ही तमाचे खाने वाली का है। ऐसे रोना बनता है, लेकिन एक लम्हे के लिए हौसला कीजिएगा। भैया घर कब जाएंगे? जब तमाचा लगता बहन पूछती घर कब जाएंगे? और इमाम वक्त हो के जब जवाब ना आता तो इमाम रो के फरमाते, फूफी अम्मा दुआ करें अब सैयद सज्जाद को मौत आ जाए। अम्मा दुआ करें अब सैयद सज्जाद को मौत आ जाए। मैं उस बंदे को शिया तो नहीं मानता जो आए ना करे, बाकी जो भी है वो मेरा मेहमान है, मैं उसका इस्तकबाल भी करता हूँ, मैं उसका एहतराम भी। वरना मेरे भाई जितने बच्चे बैठे हो, हर जुबान से हाय निकले। सकीना पूछती थी घर कब जाएंगे?
सज्जाद पूछते थे मौत कब आएगी। मैंने जवानों के रुखसार पंजाब में फटते देखे हैं मातम करके इन जुमलों पे। अल्लाह करे मैं कराची जुमला समझा सकूं तो मेरी बख्शिश के लिए काफी है। सज्जाद पूछते थे घर कब जाएंगे, बहन पूछती थी घर कब जाएंगे। सज्जाद पूछते थे मौत कब आएगी। नहीं मुझे पता हुसैन किस गरीब को कहते हैं, वो जो मौत मांगता था वो घर वापस आ गया, और जो जीना चाहती थी वो शाम में मर गई। जो मौत मांगते थे, बड़ी गुर्बत है, बड़ी बड़ी गुर्बत है। इन्होंने बोला है ना मौला बाज और बीबी सकीना के मसाइब सुनाओ। ये चचा भतीजी का दुख बड़ा है, खुदा की कसम दुख बड़ा है, बहुत बड़ा दुख है मेरे भाइयों। जनाब अब्बास नहर की जानिब गए तो जिस वक्त दोनों बाजू कलम हुए उस वक्त जनाब अब्बास ने रकाबों पे जोर दे के खुद को बुलंद किया और ख़यामगाह की तरफ देखा। जब ख़यामगाह के दरवाजे पे देखा तो 4 साल की एक बच्ची चचा के इंतजार में खड़ी थी। सामीन करामी, ये वो वक्त था जब दूर से चचा ने भतीजी को देखा था और भतीजी ने चचा को। कोई जवान ऐसा ना हो जो अब मातम न करे। चचा ने भतीजी को देखा था, भतीजी ने चचा को देखा था। दूर से ये चचा और भतीजी की आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद मुलाकात इसलिए ना हुई क्योंकि माशकी नहर पे सो गया और खुश्क होंठ लेकर बच्ची शाम चली गई। माशकी नहर से वापस नहीं आया और 4 साल की बेटी शाम से वापस नहीं आई। मातम करो, मातम मातम जितने बैठे। आंसू नहीं भी आता तो कोशिश करो, मेरे भाई नहीं सुन पाओगे, ऐसे बैठोगे तो नहीं। जरा सा हौसला, ऐसे ऐसे मौला का वास्ता यार, ये साथ वाले हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ लो। ऐसे ऐसे करेंगे ना मैं पढ़ पाऊंगा ना आप सुन पाएंगे। माशकी नहर पे सो गया। कितने सवाल, कितने सवाल, ऐसे ऐसे सवाल हैं, ऐसे ऐसे सवाल। अरबईन के दिन आ गए, चेहलुम के दिन। कैदे रिहा हुई। इमाम सज्जाद आए बहन की कब्र पे। सकीना, सकीना उठो, हम वापस घर जा रहे हैं। सकीना रोज पूछती थी घर कब जाएंगे। सकीना घर जा रहे हैं। मेरी बहन, सकीना मैं 2 बातों की माफी चाहता हूं। कब्र के अंदर मैयत तड़पा, करीम की बेटी ने रोके कहा सज्जाद इमाम हो के माफी। भाई माफी वो मांगता है जो गलती करे। सकीना गलतियों की नहीं, मजबूरियों की माजरत। भाई कैसी मजबूरी की माजरत। सकीना मजबूरी ये थी मैं कैदी था, तुम जख्मी थी। वो बंदा सर नीचे करे जो अब मातम नहीं करता। अब जुमले कयामत आमेज है वरना सर पे मातम का पुरसा। सकीना मैं कैदी था, तुम जख्मी। भाई माफी ना मांगो, बहन को जवाब तो दो। सकीना हुक्म, खुदा की कसम मैंने दीवारों में टकरे देखी हैं, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। सकीना हुक्म करो। रो के फरमाती है सज्जाद मैंने जिंदगी में कुछ मांगा नहीं है। सज्जाद भाई मुझे छोटे से सवाल का जवाब चाहिए। सकीना हुक्म। रो के फरमाती है भैया 1600 मील के सफर में बाबा के कातिल जब भी मुझे तमाचा मारते थे आप आंखें बंद क्यों करते थे। रो के फरमाते हैं सकीना हाथ इसलिए रखता था कहीं बाबा से जाकर ये न कहो मुझे सज्जाद ने छुड़वाया है, मुझे भाई ने छुड़वाया नहीं है। हौसला हौसला हौसला। अगर जोड़ आए तो सुनिए। मेरा दिल था मैं 4 साल की यतीमा की कैद पढ़ूं, मेरा दिल था। लेकिन एक सवाल सुनिए। तारीख कहती है 4 साल की बहन को दफन किया मेरे इमाम ने। और दफन करने, अब मैं जुमला कह रहा हूं इमाम हुसैन का वास्ता,
میرے مولا مدد کریں گے انشاءاللہ. میں جملہ کہوں گا, اس مجمع میں وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو, بالخصوص پردے میں. میرا یقین ہے 4 سال کی سید زادی ماؤں بہنوں کے پردے میں شام سے چل کر اپنا پرسہ قبول کرنے کے لیے آ گئی ہیں. ماؤں بہنوں میں گریہ بلند ہو, بندہ وہ کھڑا ہو جائے جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو. اور بیٹیوں کے معاملات نازک ہوتے ہیں, اور میں کائنات آدم و عالم کی سب سے دکھی بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں. سب سے عظیم باپ کی بارگاہ میں دعا رکھنا, پوری نہ ہو گریبان حاضر ہے, ورنہ وہ بندہ معافی مانگے جو اس جملے کو سن کے سر پہ ماتم نہ کرے, کیونکہ سر کا ماتم جناب زینب عالیہ کی سنت ہے. 4 سال کی بہن کو قبر میں دفن کیا امام سجاد نے. دفن کرنے کے بعد قبر کی پینتی اپنا سر مارا. سر مارنے کی دیر تھی, پیشانی سے خون شروع ہوا. باقر مولا قریب آئے, رو کے فرماتے بابا شام میں غریبہ اتنا نہیں روئے جتنا آج رو رہے ہیں. بابا کیا ہو گیا؟ اور حوصلہ حوصلہ, بابا کیا ہو گیا؟ رو کے فرماتے باقر میں مر جاتا میں وہ منظر نہ دیکھتا. بابا کون سا؟ فرمایا باقر میں اپنی 4 سال کی بہن کو دفن کر رہا تھا. باقر میں تعویذ قبر کو بند کر رہا تھا. باقر میں نے تعویذ قبر بند نہیں کی, میں نے دیکھا قبر کے اندر میری 4 سال کی بہن کے ننھے ننھے لب ہل رہے تھے. باقر میں قریب گیا ہوں, میں نے کان لگا کے سنے تو قبر کے اندر سے میری بہن کی آواز آ رہی تھی, بھیا میں قبر میں اپنے بابا کو رونا چاہتی ہوں بھیا. او سجاد میں قبر میں, سجاد میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں. مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دو, شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا. اور سجاد مجھے ڈر لگتا ہے, اور عابد اس نے مجھے اللہ اکبر. ایک جملے کی اجازت دیجئے, ایک جملے کی اجازت دیجئے. میں 4 سال کی بیٹی کی قید کا ایک جملہ اجازت دیجئے میں پڑھ سکوں. پتہ نہیں میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو, ایسے گریے کبھی کبھی ہوتے ہیں. ایک جملہ مجھے دیجئے, ایک لمحہ. آدھی رات کا وقت, زندان کا اندھیرا, باپ کے قاتلوں کا ملک, ہائے 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 کرتے. بڑی پیاری ہائے کی ہے یہاں سے جس جوان نے کی ہے. آدھی رات کے وقت ایک ڈری ہوئی, تھکی ہوئی, سہمی ہوئی, زخمی, پیاسی. میرا اہل سنت بھائی میں دعوت دیتا ہوں, بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں نا, آئیے مل کر ایک بیٹی کو روتے ہیں. ایک 4 سال کی یتیمہ تڑپ کے اٹھی, سوئی ہوئی تھی اٹھی. ہر بندہ ہائے کرے گا, میں جملہ کہہ کے رک رہا ہوں. اٹھی, لبوں پہ شکتا, ننھے ننھے قدم اٹھا کے چلی, بولی نہیں, آنکھیں کھلی ہیں, پھپھی کے کرے. ہے کوئی بندہ جو ہائے کرے؟ پھپھی کے قریب آئی, شام کی قیدن کے دامن کو ہلا کر کہتی ہیں پھپھی زینب اب مجھے بابا ملا دے. اب اس بندے کا اپنا نصیب ہے, اب جس نے سر پہ ماتم نہیں کیا. یہ سر کا ماتم میں مجلسوں میں کہتا ہوں مصیبت کی علامت ہوتی ہے. پھپھی مجھے بابا, سکینہ تمہارے بابا کا بدن کربلا ہے, ساری شام ہے, چھوڑو ممبر. بابا یہاں کہاں سے آ گئے؟ نہیں پھپھی اماں, ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا آئے تھے, بابا نے مجھے اٹھایا تھا, بابا نے مجھے سینے پہ بٹھایا تھا, بابا نے کہا تھا سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں میرے پاس آ جا. پھپھی مجھے بابا لا دو. میں خدا کی قسم اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے پڑھ رہا ہوں. میں رو پڑا تو پڑے گا کوئی نہیں, میں چاہتا ہوں ایک منزل تک رکیے, مل کے روتے ہیں. مجھے بابا ملا دو. ایسا روئی بیٹی, ایسا. ارے بیٹی ایک بیٹی کا دکھ چھوڑیے شیعہ سنی, آئیے ایک بیٹی کو روتے. ایسا روئی کہ یزید تڑپ کے اٹھا. کون رو رہا ہے؟ یزید, وہی 4 سال والی یتیمہ رو رہی ہے. یزید نے کہا جیسے رو رہی ہے مجھے لگتا ہے میری شام غرق ہو جائے گی. کیا مانگتی ہے؟ آج کہتی ہے مجھے بابا ملا دو. یزید نے کہا جا بچی کو باپ کا سر دیا. لمحے کے لیے سر اٹھاؤ مجھے دیکھو,
بستر پہ بھی رہو گے بڑے حوصلے سے ہر بندہ. جا بچی کو باپ کا سر دیا. دیکھتے ہو میں غیر سید ہوں, میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے, میں اشارہ دوں گا, بے ادبی کبھی نہیں سوچی, اشارہ دوں گا سمجھنا. جا بچی کو باپ کا سر دیا. یزید کے نوکر نے رسول کا نواسا سمجھ کے بڑے احترام سے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. معافی مانگ رہا ہوں, معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا. اگلا جملہ بہت سخت ہے, جملہ باخدا بہت سخت ہے, میں معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا, لیکن یہ بھی کہوں گا کہ اس بندے کے سینے میں پتھر ہے, پتھر. اس کے سینے میں دل نہیں ہے, جس کی ان جملوں پہ ہائے بھی نہیں نکلتی. علامہ رشید ترابی صاحب مجلس شام غریبہ ریڈیو پاکستان پہ پڑھتے پڑھتے جملہ کہہ گئے, مجلس ختم ہو گئی. پڑھ دوں جملہ. فرماتے تھے اس نے امام کا سر کیسے اٹھایا میں نہیں جانتا, کیسے زندان تک لایا میں یہ بھی نہیں جانتا, میں فقط اتنا جانتا ہوں امام حسین کا سر امام سجاد کی گود میں آ گیا, امام حسین کے کچھ بال اس ظالم کے ہاتھ میں رہ گئے. سجاد فرماتے ظالم سر اٹھانا نہیں آتا تھا تو مجھے بلا لیتے, اس کا ایک بال ٹوٹنے پر اس کی ماں کئی دن تک, اور جن بالوں میں رسول انگلیوں سے کنگھیاں دیتے تھے. چھوڑوں ممبر, بالکل ممبر چھوڑوں, بالکل ممبر چھوڑوں. خدا کی قسم مجلس آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو آنسو مانگ رہی ہو اور میری جلدی کی وجہ سے رہ جائے. مر کوئی نہیں جاتا, مر بھی کوئی جائے تو حسین کے اکبر سے کوئی پیارا نہیں. اب مجھے دیکھو, میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. بالخصوص وہ لوگ جن کے سینے میں باپ کا دل ہے. اگر میری آواز میری بہنوں تک, ایک بیٹی, ایک وہ بیٹی جس کے سر پہ باپ کا سایہ قائم ہے, جس کے سر پہ باپ کا سایہ قائم نہیں, میں اس بہن کا درد بیان نہیں کر سکتا. جس کے سر پہ باپ کا سایہ سلامت ہے, اللہ کرے ہمیشہ سلامت رہیں, باپ پہ مان رہے ہیں بیٹیوں کو. بیٹیاں سر پہ, جاؤ گھر جا کے میرے بھائیوں بہنوں سے پوچھنا, جتنے والد بیٹھے ہیں میرے بڑے, جا کر بیٹیوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا بیٹی کو باپ پہ کتنے مان ہوتے ہیں. باپ باہر کے ملک نوکری کرے نا, پیچھے بیٹیاں یہاں رہتی ہوں, کسی ایک دن سالوں کے بعد مہینوں کے بعد بابا فون کر کے کہنا کہ فلاں دن میں چھٹی پاکستان آ رہا ہوں. بیٹی ارمان پالتی ہے, بابا آئیں گے میں بتاؤں گی مجھے وہاں اس نے تکلیف دی تھی, مجھے وہاں اس نے دکھی کیا تھا, مجھے وہاں اس نے تڑپایا تھا, میرا دل وہاں پہ اس نے توڑا تھا. باپ نے آنے میں بھی ابھی وقت ہوتا ہے, بیٹیاں گھر سے جاتی ہیں, باپ نے صبح آنا ہوتا ہے, بیٹیاں ساری رات خوشی سے میرے بھائی سوتی نہیں ہیں. اگر آنسو یا ہائے نہیں, ماتم نہیں, ہائے تو کرو, آنسو نہیں آتا ماتم تو کرو میرے بھائیو. باپ نے اگلی صبح آنا ہے, بیٹیاں رات کو سوتی نہیں ہیں. باپ کی فلائٹ لینڈ ہونے میں بھی ٹائم ہوتا ہے, بیٹیاں ایئرپورٹ پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. ابھی دیکھنا تھوڑی دیر کے بعد میرے بابا یہاں سے چل کے آئیں گے, میں دوڑ کے بابا کے گلے سے لگ جاؤں گی, میں بابا کو بتاؤں گی مجھے وہاں اس نے دکھ دیا تھا, مجھے وہاں اس نے تکلیف دی تھی. اللہ کرے اس بندے کا اپنا نصیب, میرا اپنا مقدر. جملہ آخری, ممبر میں چھوڑ رہا ہوں. یہاں بیٹیاں باپ کا استقبال ایسے کرتی ہیں, رکھو میرے سر پہ قرآن. آدھی رات کے وقت زندان شام میں ایک بابا اپنی یتیمہ بیٹی سے ملنے کے لیے آئے. ملنے آئے تو آئے کیسے؟ 4 سال کی بیٹی نے سوئے ہوئے آنکھیں کھول کے دیکھا, سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر نظر آیا. دائیں کی زلفیں بائیں, بائیں کی زلفیں دائیں, سر پہ ماتم کا پرسا. 1 سال کے بعد بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا اور وہ کے فرماتی ہے بابا اپنا اپنا نصیب ہے, بابا میں کبھی آپ کے سینے پہ سوتی تھی, اور بابا آپ میرے سینے پہ, اور بابا حوصلہ حوصلہ حوصلہ. چھوڑ کے جا رہا ہوں ممبر. 3 بین کی ہے میری بیوی نے, مجھے تیسرے بین تک سفر کرنا ہے, میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. 1 سال
سال کے بعد باپ اپنی یتیمہ سے ملنے کے لیے آیا. بیٹی نے باپ کے سر کو اٹھایا, باپ کے سر سے زلفیں ہٹائیں, پیشانی سے زلفیں ہٹائیں, پیشانی پہ زخموں کے نشان دیکھے, باپ کے سر کو جھولی میں رکھا, باپ کے زخمی رخساروں پر اپنی ننھی ننھی انگلیاں پھیری, رو کے فرماتی ہیں بابا بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھیے, او بابا مجھے 4 سال میں یتیمہ کس نے کر دیا, ابھی برآمدگی مت کروائیے گا, کوئی جوان نہ اٹھے, کوئی نہ اٹھے, کوئی نہ اٹھے, مولا کا واسطہ مجھے 3 بین پڑھنے دینا. میں جملہ کہوں گا, شبیہ ذوالجلالہ کی برآمدگی ہوگی, پھر سب مل کے روئیں گے, لیکن یہ 3 بین مجھے کرنے دینا, میں نے بڑی محنت کی ہے. پہلا بین میں نے کر دیا, پہلا بین ہو گیا, بابا مجھے 4 سال میں یتیمہ کس نے کیا, او بابا مجھے یتیمہ کس نے کیا. بیٹی نے دیکھا پہلا بین ہو گیا, میرے بابا کی آنکھیں نہیں کھلیں, اٹھاؤ سر, بیٹیوں والے دیکھیں مجھے ہر ہاتھ سر پہ ماتم کرتا ہوا نظر آنا چاہیے. بیٹی نے دیکھا میرے بابا کی آنکھیں نہیں کھلی, رونے کا انداز بدلا, رو کے فرماتی ہے بابا میری غربت کا واسطہ ہے, بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھے, اور بابا جو آپ نے عید والے دن پہنائے تھے وہ سمر لے گیا, اور بابا وہ ایسے لے کر گیا میرے کان ختم ہو گئے, اور بابا میرے کان گوشوارے پہننے کے قابل نہیں بچے, جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے. بیٹی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا, اب رونے کا انداز بدلا. 4 سال کی بیٹی اپنے بابا کے سر کو لے کر کھڑی ہو گئی, اب لہجہ بدلا, بین بلند کیا, بیویوں نے دیواروں میں ٹکریں مارنا شروع کی. اللہ کرے میں سمجھا سکوں, کوئی جوان کھڑا نہ ہو, آخری بین ہے پھر مل کے روئیں گے. اس جملے پہ شبیہ ذوالجلال لے آنا, جس وقت میں کہوں مولا کا واسطہ جملہ سمجھنا. اب بین کا انداز بدلا, رو کے فرماتی ہیں بابا آپ کو علی اکبر کی جوانی کا واسطہ, اور بابا جو مجھے سمر نے تماچے مارے ہیں, بابا ان تماچوں کا واسطہ. بابا آپ کو یاد ہے آپ نے شب عاشور کہا تھا سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا, بابا یہ آپ کی بیٹھو مولا کا واسطہ کوئی نہ اٹھے. بابا آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا سکینہ لمبا سفر ہے میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا. بابا یہ سب بہنیں بیٹھی ہیں, بابا ان سے پوچھ لیں میں نے کسی سے پانی نہیں مانگا, اور بابا مجھے تماچے لگے میں نے آپ کی کسی بہن سے شکایت نہیں کی. جملہ آخری, امام حسین بیٹی کا پرسہ قبول فرمائیے گا, عزاداروں سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجئے گا. میری زندگی ختم ہو جاتی میں تیسرا بین نہ کرتا, رو کے فرماتی ہے بابا میں تھک گئی ہوں, اور بابا آپ کو واسطہ ہے میری جدہ کے پہلو کا, بابا آج آنکھیں کھولیے مجھے دیکھیے اور بتائیے بابا 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بیٹی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہو, اور بابا سکینہ بوڑھی ہو گئی, اور بابا